السلام علیکم۔ آج ہم ایک انجیکشن کا ریویو کریں گے جس کا نام ہے ارٹیفن۔ یہ ایبٹ کمپنی کا برانڈ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ اس کی جنیرک ڈیکلوفینک سوڈیم ہے۔ یہ ایک نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ ہے جس کی ہر 3 ml ایمپیول میں 75 mg ڈیکلوفینک سوڈیم موجود ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں اس کی میکینزم آف ایکشن کے بارے میں تو ڈیکلوفینک سوڈیم سائکلو آکسیجنیز نامی انزائم کو انہیبٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے پروسٹاگلینڈین اور پروسٹانائڈز کی پیداوار کم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ کیمیکلز ہے جو درد اور بخار میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس انجیکشن کی یوزز کے بارے میں۔ یہ انجیکشن ہر قسم درد میں فائدہ مند ہے، چاہے درد ہلکا ہو یا شدید۔ دوا مؤثر طور پر آرام پہنچاتی ہے۔ آرتھرائٹک کنڈیشنز یعنی جوڑوں کی بیماریاں، ریومٹائڈ آرتھرائٹس یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں جوڑوں میں شدید درد، سوجن اور اکڑاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ آسٹیو آرتھرائٹس یہ جوڑوں کی ایسی بیماری ہے جس میں کارٹلیج کمزور یا ختم ہو جاتا ہے، نتیجتاً درد، اکڑاہٹ اور حرکت میں کمی آتی ہے۔ اینکائلوزنگ اسپنڈیلائٹس یہ ایک خاص قسم کی آرتھرائٹس ہے جو ریڑھ کی ہڈی کو متاثر کرتی ہے۔ کمر میں درد، اکڑاہٹ اور حرکت میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ ایکیوٹ گوٹ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں یورک ایسڈ جوڑوں میں جمع ہو جاتی ہے جس سے اچانک شدید درد ہوتا ہے۔ پٹوں اور جوڑوں کے مسائل یہ دوا پٹوں، ہڈیوں اور ٹینڈن سے متعلق درد میں بھی مفید ہے۔ فروزن شولڈر کندھے کی جوڑوں میں درد اور سختی پیدا ہونا جس سے بازو کو حرکت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ چوٹ اور سرجری کے بعد کا درد ہڈی ٹوٹنے کی صورت میں یہ دوا درد اور سوجن کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ ٹخنے یا کلائی کی مونچھ میں یہ درد کم کرتی ہے۔ پٹوں میں کھچاؤ کی وجہ سے درد، جوڑ اتر جانے کی وجہ سے شدید درد، ریڑھ کی ہڈی یا پٹوں میں کھچاؤ، ڈسک کے مسائل یا آرتھرائٹس کے باعث ہونے والے کمر درد میں مفید ہے۔ آرتھوپیڈک سرجری یا چوٹ کے بعد یہ دوا دی جاتی ہے۔ دانت نکالنے یا چھوٹی موٹی سرجری کے بعد ہونے والے درد میں یہ دوا آرام پہنچاتی ہے۔ بات کرتے ہیں اس انجیکشن کی پراپر ڈوز کے بارے میں۔ عام اصول کے مطابق ہمیشہ کم سے کم مؤثر خوراک استعمال کرے اور صرف اتنے دن تک استعمال کرے جتنی ضرورت ہو۔ ایڈلٹس میں عام طور پر ایک انجیکشن 3 ml روزانہ ایک بار لگایا جاتا ہے۔ یہ دوا IM انجیکشن یا IV انفیوژن کی شکل میں دی جاتی ہے۔ اگر درد برقرار رہے تو علاج گولیوں کے ذریعے جاری کیا جانا چاہیے۔ گردوں کے مریضوں میں اگر GFR 15 ml سے کم ہو تو یہ دوا استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جگر خراب ہونے کی صورت میں یہ دوا نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہلکی یا درمیانی خرابی ہو تو احتیاط کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے۔ کارڈیو واسکولر رسک دل کی مریض جنہیں دل کی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر ہو ان میں دوا کا استعمال ریکمینڈ نہیں کیا جاتا۔ اگر دوا دینی ضروری ہو تو 100 ملی گرام سے زیادہ نہیں دینی چاہیے اور کلوز مانیٹرنگ ضروری ہے۔ بات کرتے ہیں اس انجیکشن کی سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ CNS ایفیکٹس میں کبھی کبھار سر درد، کانوں میں سیٹی کی آواز یا چکر آنے کی شکایت ہو سکتی ہے۔ کارڈیو واسکولر سائیڈ ایفیکٹس کچھ مریضوں میں جسم میں پانی جمع ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، کبھی کبھار دل کا دورہ پڑ سکتا ہے یا ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، خاص طور پر لمبے عرصے کے استعمال سے۔ گیسٹرو انٹسٹینل سائیڈ ایفیکٹس میں اکثر پیٹ میں درد، بدہضمی، متلے یا الٹی جیسی علامات ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات السر یا معدے سے خون آنے جیسے سنگین اثرات بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات اس انجیکشن کے استعمال سے پلیٹلیٹس
WBC اور RBC کی کاؤنٹ کم ہو سکتی ہے۔ جگر کے انزائم بڑھ جانا عام بات ہے، لیکن شاذ و نادر کیسز میں جگر فیل ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ استھما کی مریضوں میں سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ اسکن پر دانی یا الرجی جیسی خارش بھی ہو سکتی ہے۔ لمبے عرصے تک یا زیادہ مقدار میں استعمال سے گردوں کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے، اور گردے فیل ہونا یا خون میں پوٹاشیم بڑھ جانا جیسی مسائل بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر دوا غلطی سے زیادہ مقدار میں لی جائے تو جسم پر خطرناک اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ابتدائی علامات: زیادہ مقدار لینے پر سر درد، متلے، قے، پیٹ میں درد یا ڈائریا ہو سکتی ہے۔ کبھی کبھی معدے یا آنتوں سے خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چکر آنا، الجھن، جھٹکے، دورے پڑنا جیسے علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ انتہائی حالت میں بے ہوشی یا کوما بھی ہو سکتا ہے۔ سنگین صورتوں میں زیادہ مقدار سے گردے فیل ہونا یا جگر کو نقصان پہنچنا جیسے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ دوا کن دواؤں کے ساتھ انٹریکشن کر سکتی ہے۔ یہ دوا ایسپرین کے ساتھ لینے سے اسٹمک سائیڈ ایفیکٹس بڑھ سکتے ہیں۔ میتھوٹریگزیٹ اور سائکلوسپورین، ڈیکلوفینیک ان دواؤں کو زیادہ خطرناک بنا سکتی ہے، جس سے کڈنیز کو ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ یہ لیتھیم کی کلیئرنس کو کم کرتی ہے، جس سے خون میں لیتھیم کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے لیتھیم پوائزننگ کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ دوا ڈائیوریٹکس کی ایفیکٹ کو کم کرتی ہے، خاص طور پر اگر ڈائیوریٹکس پوٹاشیم سپیرنگ ہو تو یہ خون میں پوٹاشیم کی مقدار کو بڑھا سکتی ہے۔ خون کو پتلا کرنے والی دوائیں یعنی کلوپیڈوگریل، وارفرین، ہیپرین اور NSAIDs ان کے ساتھ لینے سے بلیڈنگ کا رسک بڑھ سکتا ہے۔